وہم کا کوئی علاج نہیں، توہم پرست سے جو عقیدہ چاہیں منوا لیں۔ سخت گیر استاد۔ ایک مکتب کا استاد بڑا محنتی تھا۔ مکتب کے بچے استاد کی طرف سے مسلسل محنت اور پڑھائی کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ انہوں نے کچھ دن رخصت حاصل کرنے کی تدبیر کی۔ ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ جب استاد کلاس میں آئیں تو سلام لیتے وقت باری باری یہ کہیں گے کہ استاد جی اللہ خیر کرے، آپ کا چہرہ زرد محسوس ہو رہا ہے۔ سب بچوں نے اس پر اتفاق کیا اور قسمیں کھائیں کہ راز فاش نہیں کریں گے۔ دوسرے دن مکتب میں جب استاد تشریف لائے، سلام لیتے وقت ایک بچے نے بڑی ذمہ داری سے عرض کیا، استاد جی اللہ خیر کرے، آج آپ کا چہرہ کیوں زرد سا محسوس ہو رہا ہے؟ استاد نے کہا میں تو اچھا بھلا ہوں، تو یوں ہی بک بک کر رہا ہے، جا اپنی جگہ پر بیٹھ اور اپنا کام کر۔ اسی طرح دوسرے طالب علم نے سلام عرض کرتے ہوئے کہا، استاد جی آپ کچھ بیمار محسوس ہو رہے ہیں۔ استاد صاحب کے دل میں کچھ وہم سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے تیسرے طالب علم آیا، اس نے بھی جھک کر سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، اللہ خیر کرے۔ الغرض ساری کلاس نے استاد کو بیمار بتایا۔ اس کا وہم بڑھتے بڑھتے یقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ استاد جی کو سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ استاد صاحب بیماری کے وہم سے سست ہو گئے، چادر اوپر لے کے آہستہ آہستہ گھر چلے گئے اور بچوں کو کہا کہ مجھے گھر آ کر سبق سنا دینا۔ استاد جب گھر پہنچے تو بیوی پہ خفا ہونے لگے کہ تو میرا خیال نہیں رکھتی، دیکھ میرا چہرہ زرد ہو رہا ہے، جبکہ بچوں نے میری بیماری کی نشاندہی کی ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں۔ استاد نے اسے جھڑک دیا اور کہا جا میرا بستر بچھا دے۔ استاد بستر پر لیٹے۔ ان کے شاگرد بھی آن پہنچے، چارپائی کے گرد اونچا اونچا سبق پڑھنے لگے۔ لڑکوں نے گھر سر پہ اٹھا لیا۔ استاد نے کہا کم بختوں، تمہیں پتہ نہیں میں بیمار ہوں اور تم شور مچا رہے ہو، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، جاؤ اب چھٹی کرو۔ لڑکے دلی دل میں ہنستے ہوئے گھروں کو بھاگ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا تم بے وقت کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا ہمارے استاد بیمار ہو گئے۔ دوسرے دن بچوں کے والدین استاد کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ان کے گھر آئے تو کہنے لگے صبح تو آپ بھلے چنگے تھے۔ استاد بولے میری بیوی نے مجھے نہ بتایا کہ میں بیمار ہوں، خدا لڑکوں کا بھلا کرے مجھے وقت پہ بتا دیا، بس اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ والدین لاہور پڑھتے پڑھتے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کہنے لگے ایسی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ سچ ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ درس حکایت یہی ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں، توہم پرست سے جو عقیدہ چاہیں منوا لیں۔